السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلامی قمری کیلنڈر کے دوسرے مہینے سفر کے بارے میں۔ صدیوں سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی بیاہ یا خوشی کے کام نہیں کرنے چاہیے اور اس مہینے میں بیماریاں اور مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ لیکن کیا یہ سب باتیں حقیقت ہیں یا صرف وہم و گمان؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ سفر کا تعارف۔ سفر اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، محرم کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ اس کا نام سفر عربی لفظ سفر سے نکلا ہے جس کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ غربت، بیماری اور بدشگونی لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام عقائد کو ختم کیا اور واضح فرمایا کہ بیماری خود سے نہیں لگتی، بدشگونی کوئی چیز نہیں، الو منحوس نہیں اور نہ ہی سفر میں کوئی نحوست ہے۔ اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام نے سفر کی نحوست کو ہمیشہ کے لیے باطل قرار دیا۔ سفر کے مہینے کے بارے میں عام غلط فہمیاں اور ان کا اسلامی جواب۔ نمبر 1، غلط فہمی، سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ حقیقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ بدشگونی ہے، نہ الو منحوس ہے اور نہ ہی سفر کی نحوست ہے۔ بخاری و مسلم۔ مطلب یہ کہ سفر کی نحوست کا عقیدہ باطل ہے، یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح عام ہے۔ نمبر 2، غلط فہمی، اس مہینے میں شادی بیاہ یا خوشی کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ حقیقت، اسلام نے شادی بیاہ کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں کیا، نکاح کسی بھی وقت جائز ہے۔ نحوست کا تعلق مہینے سے نہیں بلکہ انسان کے ایمان و عمل سے ہے۔ نمبر 3، غلط فہمی، سفر میں زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ حقیقت، بیماری کا آنا جانا اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر میں لازمی طور پر وبائیں آتی ہیں اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ بیماریاں صرف قدرتی اسباب یا اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہیں، کسی مہینے کی نحوست سے نہیں۔ نمبر 4، غلط فہمی، سفر کے آخری بدھ کو خاص عبادت یا خوشی منانی چاہیے۔ حقیقت، بعض علاقوں میں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو نہانا، میٹھا پکانا یا خوشی منانا ضروری ہے، لیکن اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے، یہ صرف ایک خود ساختہ رسم ہے۔ نمبر 5، غلط فہمی، سفر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ حقیقت، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی مہینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا اور مضبوط ہے۔ لہٰذا ناظرین، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے، یہ بھی اللہ کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان توہمات سے بچے اور اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی اور تاریخی حقائق آپ تک پہنچ سکیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔